بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ اپنے رب سے محو مناجات تھے کہ دل میں خیال گزرا جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا۔ لہٰذا عرض کیا، پروردگار اے رب ذوالجلال، کیا مجھے یہ خبر دی جا سکتی ہے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، اور کیا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا، فلاں شہر کے فلاں محلے میں ایک قصاب رہتا ہے، جا کر اس سے مل لو۔ حضرت موسیٰ بڑی شوق سے اس قصائی کی دکان کی طرف روانہ ہوئے۔ جوں ہی اس پر نظر پڑی تو بہت خوش ہوئے۔ وہ اس خیال میں اس کے پاس خاموشی سے بیٹھ گئے کہ کیا ہی خوب ہوگا کہ میں اپنے اس شخص کے اعمال و کردار کا بغور جائزہ لوں، شاید مجھے اس کی سیرت سے وہ خاص عمل معلوم ہو سکے جو اس کا دربارگاہ عزتی میں مقبول و پسندیدہ ہے، یقینی بہشت ہونے اور میرے ہمسایہ ہونے کا باعث ہے۔ ایسا کون سا منفرد عمل اس شخص کا خداوند متعال کو پسند ہے جس کی وجہ سے اتنے بلند مرتبے و مقام پر فائز ہے؟ کافی وقت اس کی دکان پر گزارنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ایسے راز سے آگاہ نہ ہو سکے جو اس شخص کا خاص عمل شمار ہوتا۔ بس وہی گوشت فروشی اور لین دین کا سلسلہ جاری رہا، اور بس سرشام دکان کا دروازہ بند کر کے جب قصاب اپنے گھر کو روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف کروائے بغیر اس جوان سے درخواست کی کہ مجھے آج کی شب اپنا مہمان بنا لیں۔ اس نے آپ کی درخواست پر آپ کو اپنا مہمان بنانے پر آمادگی ظاہر کی، گھر میں لے جا کر ٹھہرایا۔ مہمان نوازی کی رسوم و آداب سے فراغت کے بعد گھر کی چھت کے ساتھ آویزاں ایک ٹوکری کی رسی کھولی اور آہستہ آہستہ اس رسی کو پکڑ کر ٹوکری کو نیچے اتارنا شروع کیا۔ جب ٹوکری سامنے آئی تو حضرت موسیٰ نے دیکھا اس میں گٹھڑی نما کپڑے میں بندھی ہوئی ایک بوڑھی مستور تھی، اور جوان ایک رقیق شوربہ قسم کی خوراک کا پیالہ لایا اور آہستہ آہستہ چمچ کے ساتھ اس بڑھیا کو کھلانا شروع کر دیا۔ وہ بڑھیا کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتی اور اس کے لب حرکت کرتے اور کچھ بولتی، لیکن اس کی باتوں میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بڑھیا کی خدمت سے فارغ ہو کر جوان نے اپنے مہمان کی مزید خدمت گزاری کے فرائض انجام دیے اور اجازت چاہی اور جا کر سو گیا۔ مہمان و میزبان دونوں محو آرام ہوئے۔ صبح ہوتے ہی قصائی جوان نے پھر مہمان اور بڑھیا کی خدمت کے فرائض انجام دیے، پھر اس بڑھیا کو اس ٹوکری میں ڈال کر گھر کی چھت سے آویزاں کر دیا اور مہمان کو ساتھ لے کر دکان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے دوران راہ اس جوان سے پوچھا، یہ بڑھیا کون تھی؟ جوان نے جواب دیا، یہ میری والدہ تھی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، تو نے کیوں اپنی والدہ کو ٹوکری میں ڈال کر چھت سے لٹکا دیا ہے؟ گھر میں صرف میں اور میری والدہ رہتے ہیں، کوئی دیکھ بھال کے لیے موجود نہیں۔ مجھے خوف تھا کہ حیوان اسے تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، جب تو اپنی والدہ کو غذا کھلا رہا تھا، تیری والدہ آسمان کی طرف منہ کر کے کیا کہتی تھیں؟ جوان نے جواب دیا، وہ دعا کرتی تھیں اور کہتی تھیں، خدایا میرے بیٹے کو روز قیامت حضرت موسیٰ کے ساتھ مشہور فرما۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ تیری والدہ کی دعا قبول ہو گئی۔ کل سے تیرا مہمان بننے والا شخص میں موسیٰ ہوں۔ میں نے خداوند متعال سے درخواست کی تھی کہ مجھے میرے بہشتی ہمسائے کی خبر دے۔ ادھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے ہمسائے ہوں گے۔ میں نے جو معلوم کرنا تھا وہ تیرا پسندیدہ عمل تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا کہ تیرے پسندیدہ عمل کون سا تھا جو آپ کو میرے ساتھ جنت میں ہمسایہ ہونے کا سبب ہے۔